أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. یہ مکمل کتاب کی اور واضح قرآن کی آیات ہیں. قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. تو سورہ حجر ہے جس کی ایک آیت 13ویں پارے کے آخر میں ہے اور باقی پاؤ پارا 14ویں پارے میں ہے. اس سورت کا نام سورہ حجر اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک قوم ہے جو حجر میں رہتی تھی. ان کا اصحاب الحجر کہا جاتا تھا. یہ حجر حجاز اور ملک شام کے درمیان ایک بستی تھی. حجاز کہتے ہیں مکہ، مدینہ اور طائف، یہ تینوں مل کر کے حجاز ہیں. حجاز اور ملک شام کے درمیان یہ بستی تھی اور اس بستی کے لوگوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے. قوم سمود ہی کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. تو اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا. پہلی آیت کے خلاصہ میں صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کتاب مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے اور بالکل واضح ہے کہ اس کے بعد اب مزید آسمانی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نیک اعمال کے بدلے میں یا مسائب پر صبر کرنے کے نتیجے میں ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچے اونچے مقامات نصیب کریں گے. وہ کفار دیکھیں گے تو تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں یہ مقامات مل جاتے. تو یہ انجام کا اعتبار ہے، نتائج کا اعتبار ہے، ایسی زندگی کا اعتبار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. بسا اوقات جہالت علمی کی وجہ سے مسلمان دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ یہ باغی اور نافرمان جن کو اللہ نے حکومت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، زمین میں دندناتے پھرتے ہیں، کاش یہ چیزیں ہمیں مہیا ہوتی. تو اس کے آرزو فضول ہیں کیونکہ یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، عارضی ہے. سب کی سلطنت ہے، سب کی دولت ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن قیامت میں جو تمنا ہوگی کافر ہوگی، وہ حقیقتاً ہوگی. دوسری بات اس تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، اہل جہنم کو جہنم کے حوالے کریں گے، مگر کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. مسلمانوں کو عذاب دینا مقصود نہیں ہوگا بلکہ جنت کے قابل بنانا مقصود ہوگا. وہ جہنم سے پاک ہو کر جنت میں آئیں گے. تو جب جہنم میں کافر ایسے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو تانے دیں گے، کہیں گے تم تو کلیمہ گو تھے، تم تو ایمان والے تھے، تم تو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کہہ رہے تھے، آج تمہارے رب نے جہنم میں کیوں ڈالا تم کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اعلان کرائیں گے کہ جہنم میں ہر ایسا شخص ہے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، اس کو آج جہنم سے آزاد کرو، جنت میں داخل کرو. جب یہ دیکھیں گے تو افسوس کریں گے اور کہیں گے لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ان کے ساتھ نکل جاتے، مگر ان کے لیے کوئی نکلنے کا موقع نہیں ہوگا. اسی صفحے کی آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ بھی کیا ہے اور وہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ صرف اللہ نے قرآن کے بارے میں وعدہ فرمایا، باقی آسمانی کتابیں اللہ نے ہی اتاری مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت دو ذرائع سے کرتے ہیں. قرآن کی حفاظت ایک معصوم بچوں کے سینے اور ایک کتاب کے سفینے سے، یعنی کاغذ کی دو دفتیوں کے درمیان قرآن محفوظ ہے. کروڑوں کی تعداد میں آپ کو قرآن لکھا ہوا ملے گا. تو کاغذ کے ذریعے بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے اور معصوم لوگوں کے سینوں کو بھی اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے. ایسا کبھی نہ ہو
اگر دشمن یہ طے کر لیں کہ ہم سارے قرآن نعوذ باللہ جلا کر خاک استر کر دیں گے، تو کتنے حفاظ ایسے موجود ہیں جو اپنے حافظے کی مدد سے ہوں بہو قرآن لکھوا سکتے ہیں۔ تو کاغذ کو تم مٹا سکتے ہیں، مگر جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کو تم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اپنی حفاظت، کتاب کی حفاظت کا دو ذریعوں سے انتظام کیا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک دنیا کا بادشاہ جو اس کا ایک مخصوص اعزاز اور تمغہ ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا میں سے کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنا عہدہ کسی کو نہیں دیتا۔ مالک جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے اپنے غلام پر خرچ تو کرتا ہے، مگر جتنی ملکیت اس کے قبضے میں ہے اتنی ملکیت کا مالک غلام کو نہیں بناتا کبھی بھی، کیونکہ وہ برابری چاہتا ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے ماتحتوں کو ماتحت ہی رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کے حافظ ہم ہیں، لیکن جو اس کتاب کو اپنے دل میں بسا لے گا ہم اپنا مخصوص تمغہ اس کو عطا کر دیں گے، اور اس کا نام بھی کیا رکھ دیا جائے گا؟ حافظ۔ حالانکہ حافظ حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، لیکن وہ مخصوص لقب بھی اللہ نے اس کو دے دیا جس کے سینے میں یہ قرآن اتر گیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان اپنے آپ کو انسرٹ میں محسوس کر رہے ہیں۔ میں ادھر سے ادھر سفر کروں گا تو پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں گے، اگر پبلک سٹی پہ نماز پڑھوں گا تو پتہ نہیں کیا حالات آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا قرآن تو محفوظ رہے گا۔ اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو نہیں اتارتے، بلکہ جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے وہی اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ تو حفاظ کی حفاظت ہوگی تبھی تو قرآن کی حفاظت ہوگی۔ معلوم ہے اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لو تو آپ کی بھی حفاظت ہوگی، کیونکہ قرآن کی حفاظت یقینی ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ گیا اس کی بھی حفاظت یقینی ہے۔ اس لیے کم سے کم ہم اگر اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ پورا قرآن حفظ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم اپنے دل کو خانہ ویران سے ہم بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، اور ویران گھر کو خانہ خالی را دیو نہیں گیرت، خالی ویران گھر کو جنات وغیرہ اس میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ تو جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں ہے اس سینے کو بھی شیطان کے وساوس پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم کچھ حصہ تو ہمیں قرآن کا حفظ یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ویران ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے بچوں میں کتنے بھی بچے ایسے ہیں کہ جن میں وہ طاقت ہے، وہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ ذہن بھی ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کر سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم رمضان میں دعائیں کریں کہ اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ کچھ مشکل نہیں ہے، ہاں عزائم بلند ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر ہی دیتے ہیں۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے کہ اس رمضان کو فضیلت ملی ہے قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن رمضان میں اتارا، اسی لیے تو رمضان کو اتنا بڑا اعزاز ملا۔ اور قرآن کی برکات اگر رمضان میں اپنی نسلوں کے لیے مانگیں گے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن شروع میں نہیں تھے۔ جس سال مفتی کورس انہوں نے شروع کیا تو مفتی کورس بھی ساتھ میں چل رہا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں درخت کے نیچے روزانہ قرآن بھی یاد کر رہے ہیں۔ یا افتاح کورس پورا ہوا یا ان کا حفظ قرآن پورا ہوا۔ اور ان کے بھائی جب افتاح کورس میں بیٹھے تو ان کو بھی خود قرآن حفظ کرا رہے ہیں، دونوں بھائی دارالعلوم دیوبند میں، وہ بھی حافظ قرآن بعد میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے اور 2 بیٹوں کو اپنی زندگی میں خود دفنایا ہے، سب بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اپنی اہلیہ کو انہوں نے معلمہ بھی بنایا، تقریباً عربی سوم تک انہوں نے عربی کی کتابیں خود حضرت مفتی صاحب نے پڑھائی۔ بیٹے کی بہو گھر میں آتی تھی، 3 سال تک کوئی بھی گھر کے کام کی ذمہ داری نہیں، حضرت کی اہلیہ ساری بہو کو حافظ قرآن بناتی، سب بہو بھی حافظ قرآن۔ تو کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے، بس اللہ سے ہم مانگے اپنی نسلوں کے لیے تو اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرمائیں گے، اور جو تمغہ جو اعزاز اللہ کا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا، ہماری نسلوں کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی
کیسا کائنات میں بہت منظم نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے اعتدال کے ساتھ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی چیزیں ہم نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کسان جو زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے، وہ دانے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو جڑ بنتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو تنا بنتا ہے۔ جس وقت کسان دانے پھینکتا ہے زمین میں، اس کا خیال نہیں ہوتا کہ کون سا حصہ نیچے رکھنا ہے، کون سا اوپر رکھنا ہے۔ یہ دانہ تو ڈال دیتا ہے اور اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت کام کرتی ہے کہ وہ دانہ برابر سیٹ ہوتا ہے، اور نیچے جڑ بھی بنتی ہے، اور اوپر تنا بھی پھوٹتا ہے، اور پھر بالیاں بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتدال کے ساتھ ہم غلہ نکالتے ہیں۔ اگر 10 سال کا غلہ ایک ساتھ نکل جائے تو انسان کیسے حفاظت کر پائے گا؟ اس کو سڑن لگے گی، کیڑے وغیرہ لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتدال کے ساتھ ہم غلہ نکالتے ہیں۔ 4 مہینے کی فصل ہے، اتنی ہی نکلے گی جس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک ساتھ 10 سال کا یا 7 سال کا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں نکالتے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اعتدال کے ساتھ ہم چیزوں کو زمین سے بھی نکالتے اور آسمان سے بھی اتارتے۔ آسمان سے بارش اترتی ہے، کیسا اللہ کا انتظام ہے کہ ہوائیں چلتی ہے، سمندر سے ایک آبی ہوائیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، بادل پانی بھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کر برستے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ہو جائے کہ 10 سال کی بارش صرف 1 مہینے میں گر جائے تو بجائے اس کے کہ انسان فائدہ اٹھائے، سب جگہ تباہی مچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اعتدال کے ساتھ جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پانی جو آسمان سے اتارتے ہیں تمہارے اندر اسٹاک کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، کتنا ذخیرہ کرو گے؟ تو ہم نے زمین کے پیڑ کو چیرا اور دریا اور نہر وغیرہ بنا دیے تاکہ تمہارا پانی اسٹاک ہو جائے اور اس سے تم سال بھر اس کو استعمال کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتدال کے ساتھ ہم اس دنیا کا نظام چلا رہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے اغوا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اسی کے آخر میں فرمایا کہ جن کو شیطان گمراہ کرتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہا 7 ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے عمل میں کل قیامت کے دن الگ الگ ٹولیوں میں سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ چوری کرنے والے، مجرمین، سب اپنے اپنے عمل کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور 7 دروازے ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے یہاں 7 گیٹ سے مراد 7 طبقے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین تو سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہاں 7 دروازوں کے بجائے 7 طبقے مراد ہیں: جہنم، جہیم، سقر، سعیر، حطامہ، حاویہ اور لظہ۔ یہ 7 طبقے ہیں جہنم کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ جہنم کے 7 گیٹ اور جنت کے 8 گیٹ ہوں گے، اور 8واں گیٹ وہ ہوگا جہاں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دخول اولی نصیب فرمائے، یعنی اول وہلے میں ہم کو جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ جن کا ایمان بھی مکمل ہوگا اور اعمال بھی مکمل ہوں گے، یہ بندے ابتدا ہی میں جنت میں داخل کیے جائیں گے اور 8ویں نمبر کے گیٹ سے داخل ہوں گے۔ ایک گیٹ ہوگا جس کا نام ہے باب الریان۔ روزے داروں کی جماعت کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ روزے دار اس گیٹ سے داخل ہو جائے۔ اس لیے صبح نیت بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور اس کی فضیلت تو نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو میرے لیے پیاسا اور بھوکا رہے گا باب الریان سے جنت میں داخل کروں گا، تو اس جماعت میں بھی تو مجھے شامل فرما لے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آئے تھے، ان کا واقعہ پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ مختصر تذکرہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب مان نہیں رہی تھی اور ہم جنس پرستی سے باز نہیں آ رہی تھی، تو اللہ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ وہ فرشتے، ان کا پہلا اسٹاپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز آدمی تھے۔ دیکھا کہ میرے گھر پر مہمان آئے ہیں، انسانوں کی شکل میں آئے تھے، میرے گھر پر مہمان آئے ہیں، گئے بچڑا ذبح کیا اور بھون کر کے پورا بچڑا لائے اور کہا کھاؤ۔ کوئی بھی ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجیلون، تم سے ڈر لگ رہا ہے، ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ کہ ہم سے ڈرو مت، ہم تمہیں بشارت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کائی کی بشارت دوں گے؟
کہا ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیں گے جو عالم ہوگا، علم والا ہوگا. قال بشرتمونی علی مسنی الکبر، میں تو بڑھاپے میں ہوں اور مجھے اولاد کی بشارت. کہا ہم بالکل ٹھیک ٹھیک بشارت دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگوں کے علاوہ رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مگر مجھے تعجب اس پر ہو رہا ہے کہ میری حالت ایسی رہے گی کہ مجھے اولاد دی جائے گی یا میری حالت کو تبدیل کر دیا جائے گا. وہ اس سوال کا مقصد یہ تھا. پھر فرمایا کہ تم صرف اسی کام کے لیے نہیں لگ رہے ہیں، ذرا تیش میں آئے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، کس مہم پر اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا یہ تو عارضی سٹاپ تھا، اصل تو ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں جا رہے ہیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بستی چھوڑی ہے تو اس وقت ساتھ میں تھے. اللہ نے صدوم بستی کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام آئے، اور ملک شام سے پھر وادی غیر ذی زرع آئے، پھر ملک شام گئے، پھر دوبارہ آئے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور پھر وہی بس گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کے اوپر ہم عذاب لے کر کے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. چنانچہ وہ اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر کے کہا کہ آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکل جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، پیچھے پیچھے آپ چلیں گے، آپ کے گھر والے آگے چلیں گے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے گا نہیں کہ بستی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرف نکل جاؤ. یہ مہمان نورانی شکل میں تھے، فرشتے تھے، اس لیے جب حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے اوباشوں کو پتا چلا کہ خوبصورت نوجوان لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے ہیں تو اسی بد فعلی کے اندر تو مبتلا تھے. اپنی فطرت خبیثہ جوش میں آئی اور وہ سب ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے چلے. لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سامنے ایسی حرکت مت کرو اور مجھے رسوا مت کرو ان کے سامنے. تو یہ اوباش کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، تمہیں نہیں کہا پہلے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے گھر پر مہمان مت بناؤ؟ ان کو کیوں مہمان بنایا؟ ہم اتنے حرکت کرتے رہیں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہاں اولائی بناتی، یہ میری روحانی بیٹیاں ہیں جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، تم اپنی ضرورت ان سے پوری کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے. لعمرک، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ ایسے اپنی مستی میں ایسے دودھ تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عذاب کا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا. اور اسی حالت میں حضرت لوط علیہ السلام کے فرشتوں نے کہا کہ اب ان کے حالت پر چھوڑ دیں، ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوئے، مگر بیوی پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ وہ کافرہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو اسی زمین کے حصے کے ساتھ اٹھایا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور اوپر لے جا کر کے اس کو الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی اور اس قوم لوط کو ختم کر دیا. اس کے بعد اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ 8ویں پارے میں بھی آ گیا تھا. آگے کی آیت میں 7 مثانی یعنی 7 ایسی آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن عظیم بھی دیا اور 7 آیتیں ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ بھی دی. تو سورہ فاتحہ کا ایک نام 7 مثانی بھی ہے. سورہ فاتحہ کے تقریباً شروع میں 22 نام ذکر کیے تھے اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 12 نام ذکر کیے تھے. ان میں ایک نام یا 14ویں پارے میں سورہ حجر میں ہے 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی سورت. اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ نحلہ. اس سورت کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے سورہ نحلہ اور دوسرا نام ہے سورۃ النعم، یعنی ایسی سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے. کئی جانوروں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان جانوروں کی کھال اتار کر تم سردیوں سے اپنی حفاظت کے لیے اونی لباس بناتے ہو یا عام لباس بناتے ہو یا گوشت استعمال کرتے ہو.
یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنا ہوتا ہے تو تم خود اپنے اوپر لاد کر لے جاؤ گے تو مشقت ہوگی، انہی جانوروں پر لے جا کر کے تم ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ منتقل کرتے ہو۔ ہم نے بھینس کو پیدا کیا، گائے کو پیدا کیا، وہ گائے گھاس کھاتی ہے، اس کا ایک حصہ پاخانہ میں تبدیل ہوتا ہے اور ایک حصہ دودھ میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہی پاخانہ اور خون دونوں گندی نالیاں ہیں، اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف دودھ کو نکالتے ہیں کہ ایک بھی ناپاک قطرے کی آمیزش نہیں ہوتی۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو کئی نعمتوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سورت کا دوسرا نام سورت النعام ہے، اور پہلا نام جو سورت النحل ہے، نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 68 نمبر آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تجھے اپنا چھتا بنانا ہے۔ کہاں بنانا ہے؟ دیکھیں شہد بھی کتنا صاف شفاف، دودھ بھی صاف شفاف اور شہد بھی صاف شفاف۔ اللہ نے دونوں کا ساتھ میں تذکرہ کیا۔ ایک تو شہد صاف رہے، اس لیے سب سے پہلا حکم اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، اگر اپنا گھر بنانا ہے تو پہاڑوں کے اوپر بناؤ، ومن الشجر، یا درختوں کے اوپر کے حصے میں بناؤ، ومما یعرشون، یا جن بلڈنگوں میں لوگ رہتے ہیں اوپر کے حصے میں بناؤ، نیچے کے حصے میں اپنا چھتا نہیں بنانا تاکہ شہد گندگی کے ساتھ آلودہ نہ ہو۔ تو شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے، اور عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورت النحل ہے، مگر یہاں شہد کی مکھی پر وحی آنے کا وہ مطلب نہیں ہے جو انبیاء پر وحی آتی ہے، ورنہ انسان بھی دعویٰ کرے گا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے چھتے کو بیت کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ بیت عربی میں انسان کے گھر کو کہا جاتا ہے، اور انسان کا گھر اور انسان کی سوسائٹی کا جو سسٹم ہوتا ہے سیم وہی سسٹم شہد کی مکھیوں کا ہوتا ہے۔ انسان کی سوسائٹی میں ایک بڑا ہوتا ہے اور سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں میں بھی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ اللہ نے دوسری مکھیوں کے مقابلے میں اس کا قد اور جسم بڑا بنایا ہوتا ہے۔ جنہوں نے شہد کی مکھیوں پر ریسرچ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی ہوتی ہے کہ جب بچوں کی پیدائش کا سیزن ہوتا ہے تو یہ ملکہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک دن میں 1000 انڈے دیتی ہے، اور اس سے ساری مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، اور سب کی ڈیوٹی یہی ملکہ متعین کرتی ہے۔ یہ شہد کی مکھی تقریباً اپنے ایک سفر میں 50 یا 55 پھلوں کا رس چوستی ہے، اور آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 55,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے شہد کی مکھی کو۔ اور شہد کی مکھی جو رس لے کر کے آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اسی چھتے کے ارد گرد گارڈ ہوتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ گندگی پر تو نہیں بیٹھی۔ اگر کوئی شہد کی مکھی گندگی پر بیٹھ کر آتی ہے تو اس کو اسی جگہ مار دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے شہد کے چھتے کے نیچے کتنی مکھیاں۔ تو اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ شہد صاف شفاف رہے، گندگی پر مکھی اٹھ کر آئے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی، بہت معمولی کیڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف شفاف شہد اس کے پیٹ سے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یخرج من بطونها، اللہ ان کے پیٹوں سے ایسی پینے کی چیز نکالتا ہے جس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، اور جو شہد نکلتا ہے ان کے رنگ بھی الگ الگ ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خطا کر رہا ہے، یعنی جلاب پر جلاب ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ شہد پلایا مگر بیماری کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آئے تو پھر شہد پلاؤ، اور ایک مرتبہ آئے کہا یا رسول اللہ ابھی تک افاقہ نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے تو سچ فرمایا ہے مگر تیرے بھائی کے پیٹ سے ابھی فاسد مادہ نکلا نہیں ہے، اب بھی شہد پلاؤ۔ چنانچہ شہد پلایا گیا، اب اس کے بعد افاقہ ہو گیا۔ تو جب تک فاسد مادہ نکلتا نہیں بیماری کنٹرول میں نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا فیہ شفاء للناس، انسانوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، بھینسوں کے لیے شفا اس میں نہیں ہے، اس لیے اتنی ہی مقدار میں پینا چاہیے
جو انسان کی صحت کے مناسب ہوتے ہیں. لہذا اگر کسی کو بیماری لگی اور آدھا کلو شہد پی گیا اور بجائے اس کے کہ بیماری کنٹرول میں آئے مزید پیٹ چلنے لگا تو قرآن پر اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ فیہ شفاء للناس ہے، فیہ شفاء للجاموس نہیں ہے. یہ بحث کی مقدار ہے 1 کلو یا 1.5 کلو شہد ایک ساتھ پی جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے کتنی بڑی عجیب بات فرمائی ہے. یہ دنیا کتنی حقیر ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 2 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ایک اس کا خوراک اور ایک اس کا لباس. اور لباسوں میں سب سے بہترین لباس ریشم کا کپڑا ہے جو اس دنیا میں انسان کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سب سے قیمتی کپڑا کون سا سمجھا جاتا ہے؟ ریشم کا. اور خوراک میں بھی سب سے قیمتی چیز وہ شہد ہے. لیکن دونوں چیزیں بنتی کہاں سے ہیں؟ ایک کیڑے کے منہ سے نکلتی ہے اور ایک کیڑے کے پیچھے کے راستے سے نکلتی ہے. ریشم تیار ہوتا ہے ریشم کے کیڑے کے فضلے سے، اور شہد تیار ہوتا ہے شہد کی مکھی کے منہ سے. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل چیزیں ہیں اللہ ایک کیڑے کے منہ سے نکالتا ہے اور ایک کیڑے کے پیچھے کے راستے سے نکالتا ہے. تو تمہاری اہم چیزیں اللہ کہاں سے پیدا کرتا ہے؟ تو یہ دنیا کتنی حقیر ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بس اس کو جیب میں رکھنا ہے، دل کے اندر نہیں رکھنا. تو استعمال تو کرنا ہے مگر دل میں نہ ہو، بس ضرورت کے خاطر ہم اس کو استعمال کریں. اور بھی کئی مضامین ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. سبحان اللہ.